يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي بك نستنصر على أنفسنا. الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 سیکھیں گے. اس کی تلاوت، اس کے مشکل الفاظ کے معانی اور اس کا ترجمہ آج سیکھتے ہیں. تو ابتدا کرتے ہیں سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. صدق الله العظيم. عزیز طلبہ، اب ان آیات میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی. اسوۃ نمونہ، حسنۃ بہترین، براء بیزار، بے تعلق، بری سے براءت، العداوہ دشمنی، البغضاء بغض، یرجو وہ امید رکھتا ہے، یتولی وہ روگردانی کرے گا، الغنی بے پرواہ، الحمید حمد و ثنا کے لائق. جی عزیز طلبہ، اب ان آیات کا جملہ جملہ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سیکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ مختصر تفسیر بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. تو سب سے پہلے چوتھی آیت کا پہلا جملہ، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. قد بے شک، یقیناً، تحقیق،
کانت ہے لکم تمہارے لیے اسوتن نمونہ حسنتن بہترین فی ابراہیم فی میں ابراہیم ابراہیم علیہ السلام و اور الذین لوگ جو معاہو ان کے ساتھ تھے. اس جملے میں سب سے اہم لفظ ہے اسوتن. اسوہ اسوہ کا مطلب ہے ایسا نمونہ جس کی اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے، تقلید کی جائے، سیکھا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، اس پر عمل کیا جائے. تو مومنوں کو سورۃ الممتحنہ میں اسوہ ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا. یہاں ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے، مبعوث ہوئے، تو اب پچھلی شریعتیں منسوخ ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. انہی کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے گا، جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو یہاں ہمیں اسوہ ابراہیمی کی پیروی کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو ہم اس طرف غور کریں گے کہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشرک عزیز و اقارب کے لیے بہت بڑی غلطی کی. اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالی مومنوں کو سکھا رہے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، تمہیں بھی ایسا کرنا چاہیے تھا. گویا ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے اور ہمیں اس بات پر بتایا جا رہا ہے کہ کفار سے عدم اتحاد کی مسئلے کی وضاحت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایسا نمونہ جس کی پیروی کی جائے، ایسا نمونہ جو پہلے موجود ہے کہ انہوں نے کفار اور مشرکین کی عزیز و اقارب کو چھوڑ دیا. تو عزیز طلبہ، اس جملے کا بامعنی ترجمہ کیا ہوگا؟ تمہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی نیک چال چلنی ضرور ہے. اگلا جملہ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. اذ جب، قالوا انہوں نے کہا، لقومهم اپنی قوم سے، انا بے شک ہم، براء بیزار ہیں، بری ہیں، لا تعلق ہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، منکم تمہارے ساتھ، ومما اور سے جو، تعبدون تم پوجتے ہو، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا. یعنی ہم تم سے لا تعلق ہیں. کس سے؟ یعنی جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو ان سے لا تعلق ہیں. تو اس جملے کا بامحاورہ ترجمہ ہوا، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں. کفرنا بکم، کفرنا ہم منکر ہیں، ہم انکار کرتے ہیں، ہم تمہیں مانتے نہیں ہیں، ہم تمہارے قائل نہیں ہیں، بکم تمہارے، کفرنا بکم تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے. یعنی
جو تم دین اختیار کیے ہوئے ہو، جس طریق کو تم اختیار کیے ہوئے، جس عادت کو تم اپنائے ہوئے ہو، اس کے ہم کبھی قائل نہیں ہو سکتے. ہم بتوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے. جو تمہارے بت ہیں جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے، ہم ان کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے. وبدا، اور بدا ظاہر ہو گئی، قائم ہو گئی، بیننا ہمارے درمیان، وبینکم اور تمہارے درمیان، العداوۃ والبغضاء، عداوت دشمنی، بغضاء بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنوا تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وحدہ لا شریک، ایک اللہ پر. یعنی ہم تمہارے معبودوں کے قائل نہیں، اور صرف قائل ہی نہیں بلکہ ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی قائم ہو گئی، بغض و عداوت قائم ہو گیا. اور یہ کب تک کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہاں، گنجائش کیا ہے کب یہ ہماری عداوت ختم ہو سکتی ہے، دشمنی ختم ہو سکتی ہے؟ جب تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ. بامحاورہ ترجمہ، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ، ہم میں تم میں کھلم کھلی عداوت اور دشمنی رہے گی. اب یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تو اس کی مختصر تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ مفسرین اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کفار سے موالات اور دوستی نہ کرنے کی ہدایت فرما کر ان کے سامنے اپنے خلیل اور ان کے اصحاب کا نمونہ پیش کر رہا ہے کہ انہوں نے صاف طور پر اپنے رشتے، کنبے اور قوم کے لوگوں سے برملا فرما دیا کہ ہم تم سے اور جنہیں تم پوجتے ہو ان سے بیزار، بری الذمہ اور الگ تھلگ ہیں. ہم تمہارے دین اور طریقے سے متنفر ہیں. جب تک تم اسی طریقے اور اسی مذہب پر ہو تم ہمیں اپنا دشمن سمجھو. ناممکن ہے کہ برادری کی وجہ سے ہم تمہارے اس کفر کے باوجود تم سے بھائی چارہ اور دوستانہ تعلقات رکھیں. ہاں، یہ اور بات ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لے آؤ، اس کی توحید کو مان لو اور اسی ایک ذات کی عبادت شروع کر دو. اور جن کو تم نے اللہ کا شریک اور ساجی ٹھہرا رکھا ہے اور جن کی پوجا پاٹ میں مشغول ہو، ان سب کو ترک کر دو. اپنی اس روش کفر اور طریق شرک سے ہٹ جاؤ، تو پھر بے شک تم ہمارے بھائی ہو، ہمارے عزیز ہو. ورنہ ہم میں تم میں کوئی اتحاد و اتفاق نہیں، ہم تم سے اور تم ہم سے علیحدہ ہو. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، الا مگر، قول بات، ابراہیم علیہ السلام، لابیہ اپنے باپ کے لیے، لاستغفرن میں ضرور مغفرت مانگوں گا، میں ضرور مغفرت کی دعا کروں گا، لک آپ کے لیے. مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایک قابل تقلید نمونہ ہے. البتہ ان کے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ایک ایسا عمل ہے جس میں ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا یہ فعل اس وقت کا ہے جب ان کو اپنے باپ کی بابت علم نہیں تھا. چنانچہ جب ان پر واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے اپنے باپ سے بھی اظہار نجات کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو مغفرت کی دعا مانگی تھی، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے اس سے ایک وعدہ کر لیا تھا. پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے دستبردار ہو گئے. اس جملے کا بامحاورہ ترجمہ،
ہاں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا کہ میں آپ کے لیے مغفرت مانگوں گا. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور ما نہیں، املک اختیار، ملکیت، مجھے آپ کے بارے میں، لکا آپ کے بارے میں، من اللہ اللہ کے سامنے، من شیء کچھ بھی، ذرہ برابر بھی، مجھے آپ کے بارے میں کچھ اختیار نہیں. یعنی مجھے یہ اختیار حاصل نہیں. میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا تو ضرور کروں گا، لیکن مجھے یہ اختیار حاصل نہیں کہ میں آپ کو بخش دوں، میں آپ کو جنت میں بھیج دوں یا میں آپ کو جہنم میں بھیج دوں. یہ مجھے اختیار حاصل نہیں. یعنی صرف درخواست کر سکتا ہوں، نفع و نقصان کا مجھے اختیار نہیں ہے. یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ وہ اگر چاہے گا تو میری درخواست قبول فرما کر تمہیں بخش دے گا، اور نہ ہی میں اس سے زبردستی تمہاری بخشش کرا سکتا ہوں. اب اس جملے کا با محاورہ ترجمہ. اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے بارے میں کسی چیز کا کچھ اختیار نہیں رکھتا. ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر. ربنا اے ہمارے پروردگار، علیک تجھ پر، توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، اور الیک تیری طرف، انبنا لوٹنا ہے ہمیں، وإلیک اور الیک تیری طرف، المصیر ٹھکانہ ہے. اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری طرف ہمیں لوٹنا ہے، اور تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہمیں لوٹنا ہے. یعنی مشکلات میں، پریشانیوں میں ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور دنیا کی مشکلات میں گھرنے کے بعد تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیری طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو آخرت میں بھی تیرے پاس ہمارا ٹھکانہ ہے. تو توکل کیا ہے؟ توکل کا مطلب ہے امکانی حد تک ظاہری اسباب و وسائل اختیار کرنے کے بعد معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اونٹ کو باہر کھڑا کر کے اندر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو کہا، میں اونٹ اللہ کے سپرد کر آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ توکل نہیں ہے. عاقل و توکل، پہلے اسے کسی چیز سے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو. یہ روایت سنن الترمذی میں موجود ہے. انابت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، توبہ اور عاجزی ہے. انبنا میں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم سے برات کر کے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور جناب باری میں عاجزی اور انکساری سے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ، تمام کاموں میں ہمارا بھروسہ اور اعتماد تیری ہی پاک ذات پر ہے. ہم اپنے تمام کام تجھے سونپتے ہیں، تیری طرف رجوع اور رغبت کرتے ہیں، اور دار آخرت میں بھی ہمیں تیری ہی جانب لوٹنا ہے. اس جملے کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، تجھ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیرے ہی حضور ہمیں لوٹ جانا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. ربنا اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا ہمیں نہ بنا، فتنہ للذین ان لوگوں سے، ان لوگوں کے لیے، کفروا جو منکر ہیں، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، اے ہمارے پروردگار،
تو ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر غالب آ کر ہمیں مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ اسی طرح یہ بھی نہ ہو کہ تیری طرف سے ہم پر کوئی عذاب و عذاب نازل ہو اور وہ ان کے مزید بہکنے کا سبب بنے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو اللہ انہیں عذاب کیوں کرتا۔ اگر یہ کسی میدان میں جیت گئے تو بھی ان کے لیے یہ فتنہ کا سبب ہوگا، وہ کہیں گے کہ ہم اس لیے غالب آئے کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ اسی طرح اگر یہ ہم پر غالب آ گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں تکلیف پہنچا کر تیرے دین سے برگشتہ کر دیں، تیرے دین سے متنفر کر دیں، تیرے دین سے دور کر دیں۔ اس جملے کا بامحاورہ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم کو کافروں کے ہاتھوں سے عذاب نہ دلانا۔ واغفر لنا ربنا، واو اور اغفر لنا، ہماری مغفرت فرما، ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے پروردگار، انکا بے شک تو ہے، انت تو، العزیز غالب زبردست، الحکیم حکمت والا دانا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے، ہماری پردہ پوشی کر اور ہمیں معاف فرما، تو عزیز ہے، تیری جناب میں پناہ لینے والا نامراد نہیں پھرتا، تیرے در پر دستک دینے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا، تو اپنی شریعت کے تقرر میں، اپنے اقوال و افعال میں اور قضاء و قدر کے مقدر کرنے میں حکمتوں والا ہے، تیرا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ بامحاورہ ترجمہ: اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں معاف فرما، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ لقد بے شک، تحقیق، کان ہے، لکم تمہارے لیے، فیہم ان میں، اسوۃ حسنۃ بہترین نمونہ، لمن کان اس شخص کے لیے ہے، یرجو امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پر، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر، یعنی قیامت کے آنے کے متعلق، قیامت کے قائم ہونے کے متعلق وہ یقین رکھتا ہے۔ یہاں پر دوبارہ سے وہ بات کیوں دہرائی جا رہی ہے؟ تکرار کے لیے، پھر بطور تاکید کہ وہی پہلی بات دہرائی جاتی ہے کہ ان میں تمہارے لیے نیک نمونہ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے آنے کی حقانیت پر ایمان رکھتا ہو، اسے ان کی اقتداء میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس جملے کا بامحاورہ ترجمہ: تم مسلمانوں کو، یعنی جو کوئی اللہ کے سامنے جانے اور روز آخرت کے آنے کی امید رکھتا ہو، اسے ان لوگوں کی نیک چال چلنی ضرور ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور من جو یتولا روگردانی کرے، منہ پھیر لے، تو پس ان اللہ، ان بے شک، یقیناً اللہ تعالیٰ، ہوا وہ ہے، الغنی بے پرواہ، الحمید حمد و ثنا کے لائق۔ اور جو اللہ کے احکام سے روگردانی کرے تو وہ جان لے کہ اللہ اس سے بے پرواہ ہے، وہ لائق حمد و ثنا ہے، مخلوق اس خالق کی تعریف میں مشغول ہے۔ جیسے ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اور تمام روئے زمین کے لوگ کفر پر اور اللہ کے نہ ماننے پر اتر آئیں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ سب سے غنی، سب سے بے نیاز اور سب سے بے پرواہ ہے، اور وہ تعریف کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غنی اسے کہا جاتا ہے جو اپنے غنا میں کامل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر طرح سے بے نیاز اور بالکل بے پرواہ ہے، کسی اور کی ذات ایسی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے مثل کوئی اور نہیں، وہ پاک ہے، اکیلا ہے، سب پر حاکم، سب پر غالب، سب کا بادشاہ ہے،
حمید ہے یعنی مخلوق اسے سراہ رہی ہے، اپنے جمیع اقوال میں تمام افعال میں وہ ستائشوں اور تعریفوں والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی پالنے والا نہیں، رب وہی ہے، معبود وہی ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ، اور جو کوئی روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ جی عزیز طلبہ، سبق کے اختتام پر مشقی سوالات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 2، مختصر جواب لکھیے۔ آپ یہ پوچھیں گے کہ ایسے تو نہیں کتاب میں لکھا ہوا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کا جو امتحان ہوگا اس میں سورۃ الممتحنہ اور سورۃ الاحزاب کے متعلق جو مختصر سوالات پوچھے جائیں گے وہ سوال نمبر 2 کے عنوان کے تحت پوچھے جائیں گے، لہٰذا میں نے اسے سوال نمبر 2 لکھا ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی کچھ بات پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے بھی کریں گے کہ مختصر جواب لکھتے ہوئے آپ نے پیپر میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس مشق میں سورۃ الممتحنہ کا جو پہلا سبق ہے، جو الدرس السابع الف ہے، اس میں 4 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، اہل ایمان کا اسلام دشمن کفار کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ دوسرا سوال ہے، دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدان بنانے سے منع کیا گیا ہے؟ تیسرا سوال ہے، جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ اور چوتھا سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے؟ تو عزیز طلبہ، ان سوالوں کے جوابات لکھتے ہیں، ان سوالوں کے جواب پیپر میں کیسے لکھیں گے؟ تو اسی طریقے سے آج میں آپ کو لکھنا سکھاؤں گا کہ ان کو آپ نے پیپر میں کیسے لکھنا ہے۔ جی عزیز طلبہ، سوالات کے جواب لکھنا شروع کرتے ہیں۔ پیپر میں سب سے پہلے آپ سوال نمبر 2 لکھیں گے اور اس کو لکھنے کے بعد انڈر لائن کریں گے، اس پر کے نیچے لائن لگائیں گے۔ انڈر لائن ایسے کریں کہ یہ ایسے لائن لگی ہو کہ محسوس نہ ہو کہ آپ نے کاٹ دیا ہے۔ بعض دفعہ بچے ایسے لگاتے ہیں جیسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے لکھ کر کاٹ دیا ہو۔ اس طرح سے بالکل واضح انڈر لائننگ ہونی چاہیے۔ پھر مین ہیڈنگ دیں گے، مختصر جوابات، اس کو بھی اسی طرح سے انڈر لائن کریں گے۔ پھر سوال نمبر 2 کا پہلا پارٹ، پہلا حصہ، یہاں پر ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ پارٹ نمبر جو جس طرح سے پیپر میں دیا ہوا ہے اسی طرح سے لکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ چونکہ یہ میرا پہلا ہے تو میں پہلا لکھ رہا ہوں، آپ نے چوتھے سوال کا جواب لکھنا ہے اور یہاں آپ نمبر 1 لکھ دیں تو غلط ہوگا، آپ کا جواب غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ نے سوال لکھا نہیں ہے، صرف نمبر ڈالا ہے، اور جو نمبر ڈالا ہے وہ پہلے کا لکھا ہے اور جواب آپ چوتھے کا لکھ رہے ہیں تو غلط ہو جائے گا۔ دوسری بات، اگر رومن الفابیٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ رومن میں لکھا ہوا ہے تو پھر رومن میں آپ نے لکھنا ہے کوسچن پیپر کے مطابق۔ اگر اردو حروف تہجی یعنی اردو الفابیٹ میں لکھا ہے، الف ب ج لکھا ہوا ہے تو الف ب لکھنا ہے آپ نے، اور اگر ڈیجٹس میں لکھا ہوا ہے یعنی 1 2 3 لکھا ہوا ہے انگلش ڈیجٹس میں تو 1 2 3 آپ نے لکھنا ہے، اور ان تینوں چیزوں کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی ہیڈنگ لکھنی ہے اس سوال کی، یعنی مومنوں کا اسلام دشمن کفار کے ساتھ رویہ، اس طرح سے ہیڈنگ لکھنی ہے۔ ہر مختصر جواب کی آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے۔ پھر اس کا جواب لکھنا ہے۔
اہل ایمان کا اسلام دشمن کفار کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان سے اعلانیہ دشمنی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ جواب مکمل ہونے کے بعد سپریٹر لائن یا جسے آپ اینڈنگ لائن کہتے ہیں وہ بھی ضرور لگائیں، تاکہ الگ ہو جائے کہ آپ کا جواب یہاں ختم ہو گیا اور جو اگلا جواب آپ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ الگ ہے۔ سوال نمبر 2 کا دوسرا پارٹ، دشمنان حق کی کن باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدان بنانے سے منع کیا گیا؟ اس کا جواب لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ سوال نمبر 2۔ اب ہر دفعہ آپ نے یہ سوال نمبر 2 نہیں لکھنا، بلکہ کیا کرنا ہے، صرف پارٹ نمبر لکھ کر اگلا سوال آپ نے اگلے پارٹ کا جواب لکھنا شروع کر دینا ہے۔ لہٰذا آپ صرف کیا لکھیں گے؟ پارٹ 2 اور پھر اس کی ہیڈنگ لکھیں گے، دشمنان حق کو دوست اور رازدان بنانے کی ممانعت۔ دشمنان حق کو مندرجہ ذیل باتوں کے سبب انہیں دوست اور رازدان بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ الف، وہ دین حق کے منکر ہیں۔ ب، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے جلاوطن کیا۔ سوال کا جواب مکمل ہونے کے بعد سپریٹر لائن لگائیں۔ سوال نمبر 2 کا تیسرا حصہ، پارٹ 3، جب اہل کفر مسلمانوں پر غلبہ پا لیتے ہیں تو ان کا اہل ایمان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ جواب لکھتے ہیں۔ پارٹ 3 ہیڈنگ، کفار کا مومنوں کے ساتھ سلوک۔ جب کفار مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں تو اپنے ہاتھوں اور زبانوں کے ساتھ مومنوں کو اذیت پہنچاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ بھی کافر ہو جائیں۔ سوال کا جواب مکمل ہونے کے بعد سپریٹر لائن ضرور لگائیں۔ سوال نمبر 2 کا چوتھا حصہ، پارٹ 4، ہیڈنگ، اسوہ ابراہیمی کی پیروی کا حکم۔ سورۃ الممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان نہ لاؤ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کھلم کھلی عداوت اور دشمنی رہے گی۔ سوال کا جواب مکمل ہونے کے بعد سپریٹر لائن ضرور لگائیں۔ جی عزیز طلباء، یہ سوالوں کے جوابات تھے۔ اب ان کتب تفاسیر کے نام جن سے آج ہم نے خاص طور سے استفادہ کیا، ان میں سب سے پہلے تفسیر قرطبی، ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابو بکر اندلسی قرطبی رحمہ اللہ۔ دوسری تفسیر تفسیر ابن کثیر حافظ عماد الدین ابو الوفا ابن کثیر رحمہ اللہ۔ اور تیسری تفسیر معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ ہمیں اسے یاد کرنے کی، یاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔